اذان کے کلمات کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے کہ اذان کے کلمات کیا ہیں اور اقامت کیا ہے اور اقامت کے کلمات کیا ہیں اور یہ کہاں سے ثابت ہے۔ ہم نے پچھلی جو ویڈیو میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اذان یہ کہاں سے ثابت ہے اور یہ کیسے اس کی ابتدا ہوئی، کہ حضرت عبداللہ بن زید کے خواب میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کر اذان کے کلمات سکھائے تھے، اور وہ اذان کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو اس شخص نے آ کر یہ کلمات سکھائے تھے، اور ساتھ یہ بھی رہنمائی کی تھی کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو اس وقت اقامت پڑھی جائے، اور اقامت کے کلمات کے بارے میں بھی اس نے بتایا تھا کہ اقامت کے کلمات کیا ہیں، کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگے اس وقت اقامت کے کلمات یہ ہیں کہ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، اس کا اضافہ کیا جائے۔ اور اسی طرح جو فجر کی اذان ہے اس میں کچھ کلمات کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، اس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے کہ یہ کلمات کہاں سے ثابت ہے۔ معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی اذان کہی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مبارک کے باہر تشریف لے گئے اور کہنے لگے، بلند آواز سے کہنے لگے، الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ نماز۔ تو اندر سے آواز آئی، الرسول نائم، کہ جو رسول ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے یہ کہا، الصلاۃ خیر من النوم، کہ جو نماز ہے یہ نیند سے بہتر ہے۔ تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے یہ کلمات سنے، تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں بتایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑا پسند فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال یہ کلمات بہت اچھے ہیں، اسے اپنی اذان کا حصہ بنا لو، کہ جب فجر کی اذان کہی جائے تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے۔ اور اب اس کے بارے میں یہ ایک ذہن میں بات آئے گی کہ فجر کے وقت ہی کیوں اس کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ بلند آواز سے پکار کر کہا جاتا ہے کہ جو نماز ہے یہ نیند سے بہتر ہے۔ اور عنایا میں ہے کہ جو علامہ صاحب نے اس کے بارے میں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ فجر کی نماز کے وقت کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت بلال حبشی نے بھی یہ فجر کی نماز کے وقت ہی کہے تھے، تو اس وجہ سے فجر کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے تو اس میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جاتا ہے۔